الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس مسجد میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس علاقے کے تمام چھوٹے بڑے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے بڑوں سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر مجھ جیسے کم علم نااہل آدمی کا اپنے علاقے میں آمد کے موقع پر استقبال کیا. اللہ آپ سب حضرات کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی اس محبت کو سدا سلامت رکھے، آباد رکھے اور دخول جنت کا ذریعہ بنائے. بہت مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. گرمی کی شدت اور آپ کا اس مسجد میں کھچا کھچ بھر جانا یہ بڑی اہم بات ہے. میں آپ کے سامنے وہ چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے
قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نجات، امن و امان، بلندی، کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے، صرف اسی ایک چیز پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اللہ نے ہم سب لوگوں پر جہاں بے پناہ انعام و اکرام کی بارشیں فرمائیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان عطا فرمایا۔ تمام نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ ان انعامات کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے صدقے تمام آسمانی کتابوں کی سردار اللہ نے اپنا کلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کا کلام، وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اور خالق ہے، اس اللہ کی ذات والا صفات سے نکلا ہوا کلام میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے جوان اپنی گندی زبان سے پڑھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کا شکر قیامت کی صبح تک بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا یہ کلام ہے کیا چیز؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث تو عجیب و غریب ہے، جس نے سارے انعامات کو نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، اے معاذ، ان اردت عیش السعداء، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں نیک بختوں کی، سعادت مندوں کی، خوشیوں کی زندگی بسر کروں؟ کیا مطلب؟ یعنی جب تک دنیا میں رہوں دل اطمینان کی حالت میں رہے، دماغ الجھنوں سے دور رہے، بالکل بے فکر اللہ اور اس کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر کے زندگی گزاروں۔ کون مسلمان ہے جو یہ کہہ دے کہ نہیں میں نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر اور میرے کاروبار، میرے لین دین، میری زندگی رات اور دن کی انتہائی خوشحال گزرے۔ پھر فرمایا، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میتۃ الشہداء، کہ تم کو شہادت کا درجہ ملے، تمہاری موت آئے تو شہیدوں کی فہرست میں آئے؟ اچھا، پھر فرمایا والنجاۃ یوم الحشر، اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ جب قیامت کے دن ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت تم کو نجات مل جائے؟ ہاں جی بالکل۔
پھر فرمایا والامن یوم الخوف، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو جب ساری دنیا پریشان رہے تو تم اپنے دل اور اپنی زندگی میں امن و امان کو محسوس کرو؟ بالکل. پھر فرمایا یا معاذ والنور یوم الظلمات، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس دن ضلالت اور گمراہی اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کہاں جائیں، آگے جائیں تو کنواں ہے، پیچھے جائیں تو قطرہ ہے، اس وقت تمہارے لیے تمہارے عمل اور کردار کی روشنی تم کو میسر ہو جائے. ہاں جی. پھر فرمایا اے مان والظل یوم الحرور، جس دن کسی کو سایہ نہ ملے گا اس دن تم کو سایہ میسر ہو جائے. پھر فرمایا اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ والریہ یوم العطش، جب ساری دنیا پیاس کے اندر بے قرار ہوگی تو تمہارا حلق، جب ساری دنیا کا خشک ہو رہا ہوگا تو تمہارا حلق بالکل تر ہی تر ہوگا، تمہیں پیاس نہیں لگے گی. اچھا. پھر فرمایا والوزن یوم الخفہ، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال وزنی در وزنی وزنی بن جائے؟ اچھا. پھر فرمایا والہدی یوم الضلالہ، کہ جب گمراہی عام ہوگی تو تمہارے اعمال سے اور ارد گرد لوگوں سے ہدایت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے. یہ 9 باتیں. پھر فرمایا جب تم سارا دنیا اور آخرت کا عیش چاہتے ہو تو یاد رکھو فدرس القرآن، قرآن کو پڑھو. یہ عیش کہاں ملے گا؟ شہادت کا درجہ کہاں ملے گا؟ ضلالت اور گمراہی کے وقت ہدایت کہاں ملے گی؟ جب ساری دنیا پریشان ہو تو امن و امان کہاں ملے گا؟ یہ قرآن کے سایہ چھتر کے اندر ملے گا، قرآن کی آیات میں ملے گا، قرآن کے حروف میں ملے گا، قرآن کی عملی زندگی کے اندر ملے گا، قرآن کے حلال میں ملے گا، قرآن کے حرام میں ملے گا. فرمایا قرآن پڑھو فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، رحمان کا ذکر ہے. رحمان جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اس اللہ کا یہ کلام ہے. اس قرآن کو پڑھو. مسلمان کو اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نعمت ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے، اس نعمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی کتاب تو آئی ہے آسمان سے، توریت بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، صحف ابراہیم بھی آئے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہوا. اللہ کا یہ کلام ہے. اس کلام کو پڑھنا یہ اللہ کا اور رحمان کا ذکر ہے. وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. پورے سماج کو، پورے خاندان کو، گھر کے ایک ایک فرد کو
اللہ کی سائے رحمت کے اندر اگر گھیرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کی بار بار رٹ لگانا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کا دماغ قرآن کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ابھی نہ آکاش بنا ہے نہ دھرتی بنی ہے، 1000 سال پہلے سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ کون کر رہا ہے تلاوت؟ اللہ رب العزت والجلال۔ کیا حال ہوگا؟ سننے والے کون ہیں؟ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، انسان تو ہے نہیں نا، مانوس تو ہے نہیں۔ جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ رب العزت والجلال سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے نا، جن کے ہاتھ میں مائک تھا سبحان اللہ اور الحمدللہ کی رٹ لگا رہے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال خود جیسا کہ اس کی شان ہے، کما ہوا شانو، اپنی زبان سے سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سننے والا کون ہے؟ فرشتے سن رہے ہیں۔ فرشتے پڑھ نہیں سکتے، فرشتے اس کو اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتے، ان کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال سورہ طٰ اور سورہ یاسین پڑھ چکے تو فرشتوں نے 3 باتیں کہی۔ کتنی باتیں؟ 3 جملے فرمائے۔ فرمایا طوبی لأمۃ تنزل ھذا علیہا، کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس امت پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گی۔ کتنی خوش نصیب امت ہوگی؟ وہ امت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی امت ہے، نبی آخر الزماں کی امت ہے، محبوب کبریا کی امت ہے، تمام نبیوں کے سردار کی یہ امت ہے جس پر اللہ نے اپنا یہ کلام اتارا ہے۔ پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ وہ زبان کس کی ہے؟ فرشتوں کے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ چاہنے کے باوجود نہیں پڑھ سکتے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے آخری نبی کی یہ امت جو اردو، ہندی، انگریزی، بنگالی، دنیا کی مشکل سے مشکل زبان ادا کرنے، لیکن اللہ کا کلام جب پڑھنے کا باری آتی ہے تو چھوٹا بچہ کھڑے ہو کر کے پھر 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 پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے،
جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا کی اکلوتی کتاب ہے کہ جس کے سب سے زیادہ حافظ ہیں، جوانوں میں بھی، بچوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی۔ کوئی کتاب اس کا اور ایک دو آیتیں، ایک دو صفحے نہیں، 6666 آیتیں، 30 پاروں کا مجموعہ، ایک بچہ کھڑا ہو کر کے شروع سے لے کر کے آخر تک ایک بیٹھک میں سنا دیتا ہے۔ کون ہے جو آج کسی کتاب کا، دنیا کی کسی کتاب کا کوئی اس سے مقابلہ کر لے؟ پھر تیسرا جملہ فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب دل اور سینے ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہو۔ کون سے دل اور سینے ہیں؟ یہ آپ کے بچوں کے، یہ وہ ان خوش نصیب ماں اور باپ کے بچے کہ جن کے بچے مکتب اور مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، ان کے سینوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے سینے میں قرآن کو رکھا اور اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت؟ ان بچوں کے سینے میں قرآن کو رکھ دیا اور دنیا کو چیلنج کر دیا کہ آؤ جلاؤ، لائبریریاں جلا دو، مسجدوں سے قرآن کے نسخوں کو جلا دو، مارکیٹ سے، گھروں سے، ان بچوں کے سینے میں جو قرآن رکھا ہے اس کو کیسے نکال کر کے جلاؤ گے؟ اللہ نے یہاں ان سینوں کے دلوں میں رکھ کر کے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ پھر کہا ہم قرآن کے معنی اور اس کے مطالب کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے اللہ نے علماء کی جماعت تیار کر دی، ساری تفسیریں ختم کر دو، ان علماء کے سینے سے قرآن کے ترجمے اور مطلب کو کیسے ختم کرو گے؟ یہ زندہ ہیں تو قرآن بھی زندہ رہے گا، اور جب تک قرآن زندہ رہے گا علماء بھی زندہ رہیں گے اور وارثین انبیاء بھی زندہ رہیں گے۔ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وراثت، انبیاء کی وراثت ہے کیا چیز؟ چارپائی نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہی تو ہے علم۔ رسول اللہ کی وراثت سے ملا کیا ہے؟ قرآن کے آیات اور قرآن کے معنی۔ قرآن ملا ہے اور قرآن نام ہے آیات اور معنی دونوں کا، صرف آیات کا نام قرآن نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ، یہ ہماری قوم میں ایک بڑی تباہی ہے، ہمارے علماء بھی اس کی طرف توجہ کریں کہ قرآن کا حافظ ہو گیا، پگڑی بن گئی، با ہو گیا، حافظ جی تیار ہو گیا، حافظ جی۔ سب کہانی ختم۔ یاد رکھو، کام آدھا ہوا ہے، آدھا۔ قرآن صرف آیات کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہے کہ القرآن هو النظم والمعنى جميعا، قرآن تو نام ہے، عبارات اور اس کے معنی، آیات اور اس کے معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات آسمان سے اتری ہے، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں،
اللہ نے جبریل امین کو اس کا مطلب، معانی، تفسیر اور تشریح دے کر کے رسول اللہ کے قدموں میں بھیجا۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام کو پڑھایا، انہوں نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک پہنچ گیا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں ان قریب آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، فتنے آئیں گے۔ اور دیکھ لو آج کتنے فتنے ہیں، روز آنا۔ صبح جب آپ موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، کہیں بھی چلے جائیں، بس تباہی اور بربادی اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار، ڈاکہ زنی، کس کے ساتھ؟ ایک مسلمان ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ جو لوگ کل تک ایک تھالی میں کھا نہیں سکتے تھے، ایک مندر کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے، جو لوگ ایک مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، آج وہ سب ایک ہی پلیٹ میں جمع ہو گئے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم دماغ سے غور کریں تو ہمارے پاس وہ طاقت اللہ نے دیا ہے، جب تک وہ طاقت زندہ رہے گی مسلمان اس دھرتی پر زندہ رہے گا اپنے ایمان اور مذہب کے ساتھ۔ دنیا پلان بنا لے، تحریکیں چلا لے، بڑے بڑے دماغ، 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے لوگ تحریکیں چلا لے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہاں جائے گا بچ کر کے؟ میرے اللہ کی طاقت اور اس کے پھونک میں وہ کشش اور وہ طاقت ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت، اللہ کے فیصلوں کو پانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ قرآن سے جڑیں گے تو پھر یاد رکھیے رحمت خداوندی حضرات صحابہ کرام پر مکی اور مدنی زندگی میں آئی، آپ کی اور ہماری زندگی میں بھی آئے گی۔ وہی قرآن کی آیات وہ بھی پڑھتے تھے، وہی ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، وہی نبی ان کا تھا جن کے دامن سے وابستہ ہو کر کے وہ زندگی گزارتے تھے، وہی نبی ہمارا اور آپ کا ہے، وہی مالک اور اللہ ان کا تھا، وہی مالک اور اللہ ان کا ہے۔ اللہ کا وہی دستور اس وقت بھی تھا اور وہی دستور آج بھی ہے۔ آج بھی اللہ کی رحمت کھلے گی جب ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ رحمت خداوندی کو پانے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، قرآن ہی ایک راستہ ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹا نہیں، کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمام مجرمین کے سیاہ دلوں کے سیاہ اور گندے پلانوں کو نیست و نابود کرنے کی طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ قرآن کے اندر ہے۔ مجھے آپ بتلائیے کہ ساری دنیا یہ شور مچا کر کے بیٹھ چکی ہے کہ یہ مدارس
یہاں قرآن پڑھائے جاتے ہیں، یہاں دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے. ٹرین بدل دیا لیکن ذہن اور فکر وہی ہے. اس وقت دہشت گردی کا شور تھا، آج بلڈوزر کا شور ہے اور کہیں کاغذات کا شور ہے تو وہی چیز. کیوں تکلیف ہے؟ جن مدرسوں کی چار دیواری نہیں ہے، جن مدرسوں میں گیٹ نہیں ہے، ان مدرسوں سے تکلیف کیا ہے تم کو؟ ذرا سوچو، اس پر غور کرو. کبھی اس پر اسٹڈی کی آپ نے؟ اب جا کر کے کیجئے گا. پریشانی کیا ہے؟ رات میں آؤ، دن میں آؤ، دوپہر میں آؤ، اجالے میں آؤ، اندھیر، جو چاہے آئے ہمارے مدرسوں میں دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی پابندی، کوئی دربان نہیں ہے. کیوں نہیں آتے؟ پھر پریشانی کیا ہے کہ ساری دنیا اس پر ہے کہ یہی ہے جہاں سب کچھ تباہی و بربادی کے افسانے تیار ہو رہے ہیں. یہی وہ جگہ ہے. کیا چیز ہے؟ یاد رکھو اور یہ لے کر کے جانا. یہ میرے بچے اور بچیاں جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن کی آیات ہل ہل کر کے رٹ رہی ہیں، ادھر حافظ جی کی چھڑی ہے، جس نے ہلنا بند کیا اس نے کٹکھٹایا، وہ پھر ہل رہا ہے، پھر ہل رہا ہے، یاد کر رہا ہے. اس ہلنے سے، قرآن کی آیات کے رٹ رٹ کر کے ہل کر کے رٹنے سے تمہارا وہ دشمن جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے اس کے کلیجے ہل رہے ہیں. اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں؟ وہ جانتا ہے، ہم اور آپ جانے نہ جانے، وہ دشمن بیٹھ کر کے وہ یہ جان رہا ہے مسلمان کے اندر جب تک قرآن زندہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی. قرآن کی طاقت ہے، قرآن کے اندر ہمت ہے، قرآن کے اندر ایسی طاقت ہے کہ دنیا کے بم اور ایٹم بموں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے. ہے ایسی طاقت؟ بتاؤ افغانستان کی پہاڑیوں پر امریکہ اور اس کی ساتھی طاقتوں اور حکومتوں نے کون سا بم اور میزائل ہے سوائے ایٹم بم کے جو گرا نہ دیا ہو؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ ساری دنیا نے دیکھا ان دشمنوں نے گھٹنے ٹیکے انہی داڑھی اور پگڑی اور ٹوپی اور کرتے اور پیجامے والوں کے سامنے جس سے ساری دنیا نفرت کرتی تھی. کل یہ قرآن کی طاقت ہے. میرے بھائیوں، قرآن کو پکڑو. اللہ کے نبی سے سوال کیا جب فتنے آئیں گے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ قال کتاب اللہ. بس ایک ہی چیز ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہی ہے جو فتنوں سے تم کو نکال سکتا ہے. آج بھی آزما لو، دیکھ لو کر کے، یہ قرآن ہے اور زندہ ہے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی لڑکیوں کی عزت و آبرو سے سودا نہیں کر سکتی. ہم نے چھوڑ دیا نا قرآن کو. قرآن عربی میں، ہم عربی جانتے نہیں، ہم تو ہندی جانتے ہیں، اور جب ہندی بولنے پہ آتے ہیں
تو بڑے بڑے سنسکرت جو ہے فیل ہو جاتے ہیں. ہم انگریزی جانتے ہیں اور جب انگریزی بولنے پہ آتے ہیں تو انگریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا نہیں آتا؟ عربی نہیں آتی. یہ تو ہمارا ظلم ہے قرآن کے ساتھ. جب قرآن کو سمجھے نہیں تو قرآن کو جب سمجھے نہیں تو پتہ کیا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے. اور جب پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے کرو گے؟ ایک ایک مسئلے میں محتاج بن جاؤ گے. کس کے؟ علماء کے. مفتیان کرام کے. انہوں نے بتایا تو آپ کو پتہ چلے گا, نہیں بتایا تو اسی طریقے سے ان پڑھ اور جاہل ہو کر کے قبر کی مٹی میں دب جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی قرآن کو پکڑو, سمجھو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے. آج یہی تو وجہ ہے میرے ہاں کی بچیاں بھنگی اور چماروں کے ساتھ جا رہی ہیں. کیا کسی کا دل روتا ہے؟ بولو روتا ہے؟ نہیں روتا. میری بہن تو نہیں ہے نا. مجھ سے کیا مطلب ہے؟ کل میں گڑھ مکتیشور کے پاس ایک گاؤں میں گیا, کہا اس گاؤں میں 19 لڑکیاں بھنگی اور چماروں کے ساتھ جا چکی ہیں. کیا کریں گے آپ سوائے رونے کے؟ اور کوئی کام ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا, آپ نے اللہ دل سے نکال لیا اور کہانی ختم ہو گئی. ارے سوچو یہ حالات کیوں پیدا ہوئے, وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو, آسان وجہ میں بتلا دیا ہوں. وجہ تو بہت ساری ہیں. ہمارے ہاں مسائل ہیں, بھائی بھی جا رہا ہے, بہن بھی جا رہی ہے. اسکول سے نکل کر کے کالج میں پہنچے, اپنے علاقے کے اسکول سے نکل کے بڑے اسکول میں پہنچے. بھائی 10ویں پاس کر کے کاروبار میں لگ گیا, بہن 11ویں 12ویں پھر BA پھر MA اور پھر فلانا اور پھر دھماکہ, دنیا بھر کی ڈگری میں لگ گئی. وہ تو اکیلی جا رہی ہے. کون ہے جو اس کی زندگی بچا لے؟ ان بھیڑیوں سے جو آپ کی بچیوں کے پیچھے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. کون ہے جو بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اور پھر صبح کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ, دیکھو ٹیوشن کے لیے اکیلی, جب سارے گھر کے لوگ سو رہے ہیں, میری جوان بچی نکل کر کے ٹیوشن میں جا رہی ہے. ٹیوشن میں کون ہے؟ وہی ہندو بچے, وہی ہندو ماسٹر. کون ہے جو اس کی عزت کی گارنٹی دے دے؟ ہے کوئی؟ کہاں سو رہے ہو؟ کب اٹھو گے؟ اس غفلت سے باہر کب آؤ گے؟ چلو ہو گئی. ایک اور مصیبت آ کر کے کھڑی ہو گئی. یہ بندھن بینک ہے نا آپ کے ہاں, عورتوں کے ID پہ قرضہ ملتا ہے. ارے بھائی ملتا ہے, بہت لیوے ہیں. آپ اس کی خرابیوں کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ میں بتا رہا ہوں, سنو. کس کی ID پہ ملا؟ میری بیوی, میری بچی, میری ماں.
کیوں مولوی صاحب؟ ان عزت و آبرو کے درندوں میں کس کا نمبر لکھا ہے؟ میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی کا۔ 30,000 40,000 50,000 قرضہ لیا، شوہر نے، آئی ڈی اس کی لگی، فون نمبر اس کا ہے، وہ شوہر عیش کر رہا ہے اور پھنسی کون ہے؟ ہر ہفتے اس کو قسط لگانی ہے، اور اگر قسط ٹوٹ گئی تو شروع ہو گیا ڈرامہ۔ میں جانتا ہوں ایسے حالات کو میرے بھائی، اگر میں نے ان حالات کو بیان کرنا شروع کیا تو آپ کا دل چورا چورا ہو جائے گا، اگر دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا۔ وہ قسط لینے والا بیڈ روم میں بیٹھا ہے، کون ہے وہاں؟ آپ کی بیوی ہے۔ شوہر کہاں ہے؟ گھر سے دور چلا گیا کہ ابھی قسط مانگنے والے آ گئے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ سودے بازی ہوتی ہے، عزت و آبرو کو نوچا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسے بھیانک دنیا کہہ رہی ہے اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ کا ہے، اور وہ عورت جانتی ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ کس کا پلتا ہے۔ لو قرضہ تم نے، ہم اس خاندان اور اس معاشرے میں جیتے جہاں ایک زمانہ تھا، اور آج بھی بہت سے خاندان ہیں کہ دعوت نامہ جو نکاح کا کارڈ چھپتا ہے تو لڑکیوں کا نام نہیں لکھتے، میری نور چشمی، میری دختر نیک اختر، فلانے کی پوتی، فلانے کی لڑکی، اس طرح کر کے دعوت نامہ چھاپتے ہیں۔ اس معاشرے کے جوانوں نے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ کون ہے جو ان کی عزت و آبرو کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہاں علماء بیٹھے، میں علماء سے کہوں گا آپ کھل کر کے اس کی مخالفت کیجئے، عورتوں کو سمجھائیے، ان کے سامنے بیان کیجئے، اور ان کو اس طرح کے قرض لینے سے روک دیجئے۔ اور اگر پھر بھی نہیں رک رہے ہیں تو آپ خود ان کے قرضوں کا انتظام کیجئے، 30-40 آدمی مل کر کے پیسہ اکٹھا کریں، جمع کریں، اور ان سے کہیں ہم سے قرض لے لو بلا سودی قرضہ، اس طرح کا نظام چلاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کو سمجھو۔ بالغ مرد ہیں وہ بھی قرآن پڑھیں جنہوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، بوڑھے ہو گئے قرآن پڑھنا سیکھو۔ جانتے ہو قرآن کیا چیز ہے؟ یاد رکھو، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن، حامل قرآن، قرآن پڑھنے والا جب مر جاتا ہے تو کیا عمل ہوتا ہے؟ قیامت کے دن جو ہوگا اسے چھوڑ دو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اوحى اللہ الى الارض ان لا تأکلی لحمہ، اللہ آسمان سے زمین کو وحی کرتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں، کیا؟ اے زمین خبردار، میرے اس حافظ قرآن کی مٹی کو، جسم کو مت کھانا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ زمین کو حکم فرما رہے ہیں، خبردار، یہ حامل قرآن ہے،
عاشق قرآن ہے، قرآن کا خبردار، اس کی مٹی کو کھا مت لینا، اس کی میت کو کھا مت لینا، اس کے بدن کو کھا مت لینا، اس کے گوشت کو ہاتھ نہ لگا لینا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قالت یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. تو زمین چلاتی ہے اور کہتی ہے آئے بار الہی، آئے پروردگار عالم، میں اس حامل قرآن کی کے بدن کو اور اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے دل میں تیرا کلام رکھا ہوا ہے. کیسے میں کھا لوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ کلام اللہ بہت بڑی چیز ہے. بولو پڑھو گے؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ جو جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، قرآن نہیں پڑھا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، آؤ امام صاحب کے پاس، یہ علماء ہیں آپ کے علاقے، ان سے کہو کہ پڑھاؤ، عشاء کے بعد آ جاؤ. قرآن ہے کیا چیز؟ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے. یاد رہے گا کیا ہے؟ پھر سے کہو. یہ کس کو جا کے بتلاؤ گے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو بتلاؤ گے؟ ارے بتلاؤ. ارے لونی والوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کھانا نہیں کھایا دوپہر؟ اور پھر کہو قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے. یہی خواتین کا بھی سبق ہے، یہی مردوں کا بھی سبق ہے. اور جن لوگوں نے بندھن بینک سے پیسہ لے رکھا ہے جلدی سے اس کا پیسہ ادا کرو، اس لعنت سے باہر آ جاؤ. کرو گے؟ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ان کی مدد کرو گے اور اس لعنت سے باہر آ جانا. ایک چیز، جتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے درخواست کروں گا انتہائی باادب، میرے بھائیوں، یہ عوام، یہ پبلک، یہ ہماری جنتا، یہ مرد اور یہ عورتیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیات کے معانی ان کو بتلائیے، چاہے ہفتے میں ایک دن بتلائیے، پابندی سے بتلائیے، ان کو سکھلائیے تاکہ پتہ چلے کہ میرے اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر میرے جانے کے بعد یہ لوگ نہ کریں تو تم درخواست کرو گے؟ کرو گے؟ اللہ تعالی آپ سب کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، ہر برائی سے آپ کو مجھ کو بھی بچائے. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اے مولا اپنی دریائے رحمت سے اس ظلم کو ختم فرمائے، ان کے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. مجھے دور جانا ہے، میں سلام کروں گا، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا اور میرا راستہ چھوڑ دیجیے گا. اگر لونی والوں روٹی کھلاؤ گے تو کھا لیں گے، نہیں کھلاؤ گے ہم سیدھے نکل جائیں گے. یہ دعائی تو تھی، یہ کیا تھا؟ یہ آپ جنرل سیکرٹری آپ کرا دیے. چلو بھائی دعا کر لو. یہ کہہ رہے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا ہوتی ہی نہیں.
الحمدللہ رب العالمین اللہم انی اشہدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ عم نوالہ۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے 99 اسماء حسنہ پڑھے، اے اللہ ان ناموں کے صدقے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کے کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، کر کے یاد ہوں یا بھول گئے ہوں، اے مولا سب کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے، ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے۔ اے مولا ہم کل تجھ سے اس حال میں ملے، ہمارے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ رہے، اے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے کریم آقا ہم نے جو جو کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دیجیے، قرآن کا عاشق بنا دیجیے، قرآن کا دیوانہ بنا دیجیے، اے اللہ قرآن کے اسرار و رموز سے ہم سب کو واقف بنا دیجیے۔ اے مولا ہم تیرے دربار میں جائے، ہمارے ہاتھ میں تیرا کلام ہو، زبان پر تیرا ذکر ہو، اے اللہ ہمیں وہاں قبروں کی راحت میسر فرما دی، اس قرآن کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات سے نواز دی، اے اللہ ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کو نیست و نابود فرما دی، صالح بہترین معاشرہ رسول اللہ اور حضرات صحابہ کرام کا جیسا معاشرہ ہم سب کو میسر فرمائے۔ اے اللہ جہاں جہاں آسمانی اور دنیاوی آفتوں کے شکار ہیں، اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مدارس، مساجد، معابد، خانقاہ، علماء دین و متی اور مبلغین، داعین، اے اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دی، جان کی مال کی حفاظت فرما دی، اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے مولا تیرے گھر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے نبی اور تیری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ سب کو سب کی مرضیات کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری مائیں بہنیں جو باہر پردوں میں سن رہی ہیں، اے اللہ ان کی چاہتوں کو بھی پورا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے،
اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو رسول اللہ کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا دیجیے، شیطان مردود سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو بنانے میں، سنوارنے میں محنت کی ہے، مشقتیں کی ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو بھائی چلو۔ اب تو چلے گئے اذان کے بعد نماز ہو